اور دین کا طالب علم یعنی جو علم دین ہے اس کو طلب کرنے کی ان میں خواہش ہے، یعنی وہ جاننا چاہتی ہیں کہ دین کیا ہے اور دین کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرنا چاہتی ہیں۔ فیصلہ ساز، انتخاب کرنے والی، یعنی ان کے اندر ڈیسیژن پاور ہے، اگر انہیں کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو وہ فیصلہ لیتی ہیں، اس کے اندر وہ چو چرا نہیں کرتی۔ یہاں پر لفظ ایک لکھا ہوا ہے چالاک اور فعال۔ چالاک کی جگہ ہوشیار بہتر ہے، کیونکہ چالاک تھوڑا منفی اس میں استعمال ہوتا ہے، خیر تو وہ جو ایک ہوشیار یا ایک ذہین، فعال ایک فارسی کا لفظ ہے یا عربی کا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایکٹیو پرسن، یعنی جس کے پاس سوجھ بوجھ ہو، سوجھ بوجھ کے ساتھ آدمی اپنے کام کو آگے بڑھائے۔ کم لفظوں میں اگر کہا جائے تو ایک ایسی کوالٹی کہ جو مستقبل شناس ہے، ایک ایسی پرسنالٹی کہ جو کسی سے جلدی متاثر نہیں ہوتی، اگر ڈیسیژن لینا ہے تو ڈیسیژن لینے کی پاور بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اس شخصیت کی مالک ہیں کون؟ جناب خدیجہ۔ اب رسول خدا کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ امین شخص۔ یہ کب ہے؟ جب رسول خدا کی بعثت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ بعثت سے پہلے لوگ انہیں کیا جانتے ہیں؟ ایک پاک خاندان، ایک شریف خاندان سے، مالداروں کا امانت دار، یعنی ایسے شخص ہیں کہ لوگ اپنی امانت ان کے پاس لاتے ہیں، دیتے ہیں، اور وہ اس امانت کو ویسے ہی لوگوں کو واپس کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ روحانی تنہائی۔ ان کو تنہائی پسند ہے، اور ایسی تنہائی کہ جس میں وہ عبادت خدا میں مشغول رہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی عبادت کرنے کے لیے ایک تنہائی میں گوشے میں جاتے تھے۔ اب جہلی معاشرے سے دور رہنے والا، وہاں کا جو معاشرہ جہالت سے بھرا ہوا تھا، لوگ اپنے حساب سے اپنی باتیں کر رہے ہوتے، ان سے وہ دور رہتے تھے، اس کے اندر وہ شرکت نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اب رسول خدا کس دین پر تھے؟ ابھی تو بعثت ہوئی نہیں ہے، تو دین حنیف کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ دین حنیف کیا ہے؟ یہ جناب ابراہیم، ملت ابراہیمی ہے، یعنی مکے میں مشرکین الگ ہیں، اور جو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل سے دین پہنچا ہے تو مکے کے رہنے والے اس دین پر عمل کرتے ہیں جسے دین حنیف کہتے ہیں۔ سب مشرک نہیں ہیں، یہ موحد ہیں، عبادت گزار ہیں، شکر گزار ہیں۔ آسمانی نشانوں والا۔ اب رسول خدا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو علامتیں تھیں وہ نشانیاں آسمانی تھیں۔ کیسے آسمانی تھی؟ کہ جب آپ چلتے تھے تو آپ کے اوپر ایک ابر سایہ کیے رہتا تھا۔ اب آئیے آپ دیکھتے ہیں اوپر غار حرا۔ یہ غار حرا بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم نے بات کی روحانی تنہائی، تو رسول خدا اس مکے کی بھیڑ بھاڑ سے نکل کر تنہائی میں جاتے تھے اور وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ کب کی ہے؟ جب آپ نے ابھی اعلان رسالت نہیں کیا ہے، مبعوث برسالت نہیں ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو خانہ کعبہ ہے، یہاں پر بت پرستی ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ کسی کے مال کا کوئی احترام نہیں، لوگوں کی جان کا کوئی احترام نہیں، یعنی ظالم ہے۔ تفریق کرتے ہیں، یعنی یہاں پر جو لوگ ہیں وہ قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ بلند اور بڑا قبیلہ ہے، یہ چھوٹا قبیلہ ہے، تو اس میں فرق کرتے ہیں۔ فساد، وہاں پر فحاشی عام ہے، شراب خوری عام ہے، زنا عام ہے، یعنی ہر وہ برائیاں جو معاشرے کو برباد کرتی ہیں وہ وہاں پر عام ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ مکے میں جب حج کا موسم آتا تھا تو تاجر آتے تھے، یہاں کاروبار ہوتا تھا، تو جہاں کاروبار ہوگا وہاں پر یہ تمام فسادات وجود میں آئیں گے۔ بت پرستی، یہ یہاں پر بت پرستی کیا کرتے تھے۔ تو اب آپ کو یہاں پر دو چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک، مکے کے اندر وہ گھرانے ہیں جو موحد ہیں، دین حنیف پر ہیں، ایک وہ نظر آئیں گے کہ جو مشرک ہیں اور فساد برپا کیے ہوئے ہیں۔ رسول خدا اس زمانے میں بھی غار حرا میں جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ جب رسول خدا مبعوث برسالت ہوئے تو ان کا ہدف کیا ہوا؟ بعثت کا، یعنی پیغام پہنچانا۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ یعنی پیامبر۔ تو یہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے مبعوث کیا تمہیں میں سے ایک رسول کو۔ کیوں مبعوث کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ،
وَيُعَلِّمُهُمْ، وہ تزکیہ کرائے اور تمہیں تعلیم دے۔ تو تزکیہ تعلیم سے پہلے ہے، جب تک انسان اپنا تزکیہ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا علم کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے۔ تو نبی جو آیا ہے وہ تزکیہ کرانے آیا ہے اور تعلیم دینے آیا ہے۔ اچھا اب آپ اوپر جا کر دیکھیں گے لکھا ہے اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ لا اگر کسی چیز کی بھی شروعات نہیں سے کی جائے، انکار سے، تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ آپ کہیں گے بری بات ہے، کسی شروعات میں ہی نہ کر دیا جائے تو یہ بات اچھی نہیں مانی جاتی۔ جب آپ دین اسلام کی بات کرتے ہیں، کلمے کو پڑھتے ہیں، خدا کے وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، تو وہاں تو آپ شروعات لا سے کر رہے ہیں، تو یہ کیسے آپ ٹھیک کریں گے؟ آپ کا دین دین منفی ہو جائے گا۔ تو وہاں جواب یہ ہے کہ جب آپ آئیں گے، دیکھیے یہاں پر یہ قرآن کی آیات موجود ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، ہے نہیں؟ اب یہاں سے یہ سورہ انعام ہے، یہ سورہ ہے جس میں توحید کے بارے میں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو دو تصویریں نظر آ رہی ہیں جس کو آپ دیکھیں گے، ایک فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا جو بچی ہیں، اور یہ ان کی والدہ ہیں جناب ختیجہ۔ یہ سورہ انعام مکی ہے، مکے میں نازل ہوا تھا، لہٰذا جناب خدیجہ ابھی باحیات ہیں، وہ اپنی بیٹی کو کس طریقے سے تعلیم دے رہی ہیں۔ قرآن کی آیت آپ جب دیکھیں گے تو یہاں پر لفظ جو استعمال ہو رہے ہیں وہ آگے دیکھیے، فلما رآ، جب انہوں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ قمرا، قمر کو، چمکتا، بازغن یعنی وہ چمک رہا ہے، قال ھذا ربی، تو کہنے لگے یہ چمکتا ہوا یہی میرا رب ہے، ٹھیک ہے۔ فلما قمر بازغن ربی فلما افلا قال لئن لم، تو جب خلاصہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ایک کس کو دیکھا؟ چاند کو چمکتا ہوا، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ آگے جا کے دیکھا جب وہ ڈوب گیا، کہنے لگے یہ میرا رب نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جب انہوں نے شمس کو دیکھا، سورج کو دیکھا، تو اس کو دیکھنے کے بعد چمکتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ ہم کو بتا رہی ہیں کہ عام طور پر انسان جب کوئی ایسی چیز کو دیکھتا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہے تو وہ اس کو اپنا رب مان لیتا ہے۔ تو رب ماننے کی جو بنیاد ہے وہ اپنے سے قوی کا حکم مان لینا یا اپنے سے طاقتور چیزوں کو مان لینا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی خود پرستش کرتے ہیں انا کی، یعنی ہم نے جو کہا وہی صحیح ہے، ہم غلط نہیں کہہ سکتے، تو یہ بھی انا پرستی ہے، خود پرستی ہے۔ تو ہم سے سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ لا الہ، دیکھیے الہ اور اللہ میں فرق ہے، ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ اس میں ذات ہے، اور یہ جو الہ لکھا ہے یہ اللہ کی کائن، یعنی جس کو بھی آپ اللہ مانتے ہیں۔ اب اللہ آپ نے مان لیے، وہاں پر دیکھا اس قرآن میں جو سورہ انعام میں آیات موجود ہے کہ اس کے اندر جب آپ نے حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ چمکتا ہوا چاند یہ میرا رب کا نہیں، یہ ڈوب گیا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے پہلے انکار کر کے بتایا کہ جس کو بھی تم خدا مانتے ہو ان سب کا تمہیں انکار کرنا پڑے گا، اور پھر آخر نقطہ نظر میں ایک ایسی ذات جسے اللہ کہتے ہیں اس کا اقرار کرنا پڑے گا جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ توحید کی بنیاد جو پہلے لا سے شروع ہو رہی ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ جتنے بھی تم خداؤں کا اقرار کرتے ہو ان سب کا تمہیں انکار کرنا پڑے گا، اور پھر تمہیں پہنچنا پڑے گا اس خدا واحد کی ذات تک جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ اب آئیے آپ یہاں پر یہ تصویر دیکھیے، یہ مکے کے اوپر ایک تصویر بنی ہے، یہ شیب ابی طالب بنایا ہے، وہ کنواں ہے، یہ آپ کو یہاں پر خانہ کعبہ نظر آئے گا، اور وہ غار حرا بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو شیب ابی طالب ہے، ایک شیب ہے، جب مکے میں رسول خدا نے دین اسلام کی تعلیم شروع کی اور عام ہوئی تو مکے والوں نے جینا حرام کر دیا، یہاں تک کہ 3 یا 4 سال آپ اس شیب ابی طالب میں زندگی بسر کی، جو بہت سختی کا دور تھا۔ آئیے اب یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کا تعلق ان دونوں سے نہیں ہے مگر ہاں اس کا تعلق ہم سے ہے۔
آج کا انسان اتنے دباؤ میں ہے، یہ دکھا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کچھ ایک سیمبل بنے دیکھ رہے ہیں، یہ سیمبل مذہب کے ہیں۔ محدود طرز زندگی، جبر پرستی، تعصب پر مبنی رویہ، عقل و فکر کا معطل ہونا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اس طرح کی جتنی بھی آئیڈیالوجی ہیں، وہ اپنی آئیڈیالوجی آپ کے اوپر لے کر آتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ آج آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا طاغوت کا حملہ نہیں ہے؟ موبائل اگر آپ دیکھیے تو کس طریقے سے ہم کو گھروں میں محدود کر دیا گیا ہے، ہم سے اختیارات سلب کر لیے گئے۔ آپ کہیں گے کون سے اختیارات سلب کر لیے گئے؟ ہم تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا جی آپ بیٹھے ہیں، لیکن ہم نے آپ کے دماغوں کو ہیک کر لیا ہے۔ ہیک کیسے کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے اور آپ گھر میں لیٹے ہوئے ریل کے اوپر ریل دیکھتے جا رہے ہیں، جو آپ کے مزاج کے مطابق چیزیں ہیں وہ آ رہی ہیں۔ ہر لیول کے انسان کے لیے انہوں نے مٹیریل تیار کیا ہوا ہے۔ بچے ہیں تو بچوں کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ چھوٹے موٹے انہوں نے کارٹون فلمیں بنا دی جو ان کو پسند آئے، اسی سے تھوڑے اور بچے بڑھے، ان کے حساب سے بنا دیا، تو بچوں کو اینیمیشن کے ذریعے، کارٹون کے ذریعے جذب کر لیا۔ ایک کے بعد ایک دلچسپ کارٹون آ رہا ہے، بچے اس میں لگ رہے ہیں۔ نوجوانوں اور جوانوں کو ریل کے ذریعے، گانوں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، بڑوں کو ان کے مزاج کی چیزیں، کوئی نیوز دیکھ رہا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں سے عورتوں کا جو ایک بڑا شعبہ تھا ان کو بھی انہوں نے سیریل کے ذریعے، یعنی آپ کی گھر کی جتنی بھی ممبر ہیں ان سب کے لیے انہوں نے پلان کر رکھا ہے، اور آپ کے ہاتھوں میں ایک گیجٹ پکڑا کے آپ کو اپنا غلام بنا دیا ہے۔ آج آپ ان کی وہ تمام باتیں نیٹ کے ذریعے لے رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مولا علی نے فرمایا، جبکہ مولا علی نے یہ باتیں کہی ہیں یا نہیں کہی ہیں اس کی تصدیق کون کرے گا؟ کیونکہ وہ بات کر رہے ہیں جو لوگ آج کے دور میں جو مجازی محبت، میں تو اسے محبت نہیں کہتا ہوں، اس کو غریزے جنسی کہتے ہیں، ایک اٹریکشن ہوتا ہے جو جسم کی بنیاد پر، ایک ضرورت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی طرف ہوتا ہے، اسے محبت نام دیتے ہیں۔ اب اس میں دھوکہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو وہاں پر اب آپ اپنی باتوں کو وزنی کرنے کے لیے مولا علی کا نام لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ باتیں جو دین میں نہیں تھی، دین کی نہیں تھی، وہ دین کے نام پر آپ کو دی جا رہی ہیں اور اپنی باتیں صحیح ثابت کی جا رہی ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ کو انہوں نے غلام کر رکھا ہے۔ اب آپ آئیے دیکھیے کہ یہ جتنی بھی انفارمیشنز آ رہی ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کے ذہن میں۔ ذریعہ کیا ہے؟ دیکھنے کے ذریعے یا سننے کے ذریعے۔ تو آپ کہیں نہ کہیں ان کا ٹارگٹ ہے۔ اب آپ آتے ہیں یہاں پڑھنے لکھنے میں، تلاش۔ اچھا انسان کو چاہیے کیا؟ انسان طبیعت کا مالک ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ طبیعت سے وہ جڑے۔ طبیعت کسے کہتے ہیں؟ یعنی نیچر۔ آپ کو قرآن جب آپ پڑھیں گے تو قرآن میں دیکھیں گے بارہا قرآن نے کہا ہے افلا یتدبرون افلا یعقلون، یعنی عقل کرنے والوں کو خطاب ہے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی پورا زور دیا ہے اسلام نے کہ آپ غور و فکر کریں، نتیجہ لیں۔ دن اور رات کی تبدیلی میں تم اس کائنات میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تو جب انسان کائنات میں غور کرتا ہے یا اپنے اندر غور کرتا ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیزیں ہیں۔ تو ایک انسان کو چاہیے کیا؟ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ایک تنہائی چاہیے اور آپ ان چیزوں سے جڑیں۔ اچھا انسان کا جو پورا فورس ہے یا سورس ہے وہ اس کا ذہن ہے، تو جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن پہنچ رہی ہے اسی کے اکارڈنگ، اسی کے مطابق آپ عمل کریں گے۔ لہٰذا اچھی سوچ بنانے کے لیے آپ کو تنہائی چاہیے۔ ان تمام گیجٹ ضرورت ہے، استعمال کیجئے، لیکن زندگی کا حصہ بنے، زندگی نہ بنے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے، کائنات میں تدبر اور تفکر کیجئے، قرآن پڑھیے تاکہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں۔ اب دیکھیے اوپر انہوں نے ایک لفظ جملہ لکھا ہوا ہے، دنیا ایک لامتناہی محسوسات اور مظاہرے کے دائرے میں ہے جو اپنی وسعت کے مطابق اپنے ہر فقر اور ضرورت رکھتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کائنات میں اب تک آپ نے درک کی ہیں وہ کامل نہیں ہیں۔ دنیا ہر روز ایک نئے باب کا آغاز کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آج ہم نے یہ کشف کر لیا،
دنیا کل کچھ سمجھ رہی تھی آسمان کے بارے میں، آج وہ یہ کہتی ہے کہ وہ نقطۂ نظر ابھی ہمیں نہیں ملا بلیک ہول کہ جہاں سے دنیا کی ابتدا ہے یا انتہا ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ خالی ہمارے لیے فنا نہیں ہے بلکہ آسمان میں جو ستارے ہیں ان کی بھی موت ہوتی ہے، اور ایک بلیک ہول ہے اس میں جا کے وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی فنا ہر چیز کے لیے۔ یہی تو قرآن نے کہا ہے کہ صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا اور سب ختم ہو جائے گا، تو ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو نظم ہے اس کو انہی نے یہاں پر بیان فرمایا۔ خیر آئیے ادھر چلتے ہیں۔ یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو دکھایا ہے کہ رسول خدا، اب وہاں تھا مکہ، مکے کے اندر بعثت غار حرا میں، اب یہاں سے جو بعثت کے 13 سال ہیں مکے میں، تو مکے کے اندر کیا ہوا؟ یہ جو آپ 1 2 3 سال دیکھتے ہیں یہ وہ سال ہیں کہ جب رسول خدا نے